بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا موضوع رد قادیانیت قسط نمبر 3 ہے، جس کا عنوان نبوت وہابی ہوتی ہے یا کسبی ہوتی ہے۔ اس پر مرزائیوں کے دجل و فریب کو واضح کریں گے اور جن آیات بینات سے وہ اپنے اس ناپاک ارادے کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن اس کی تردید کر کے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کا صحیح معنی اور صحیح مفہوم وہ انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے۔ دیکھیں، آیت کریمہ سورۃ النساء شریف کی آیت نمبر 69 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا معنی سمجھیے، پھر قادیانیوں کا دجل و فریب اس میں سے واضح کرتا ہوں۔ اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول جل شانہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، پس وہ ساتھی ہوں گے ان لوگوں کے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہداء میں سے اور ولیوں میں سے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں یہ لوگ، یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالحین کی جماعت، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید کا معنی ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ قادیانی اپنے دجل و فریب سے اس آیت مبارکہ کا معنی غلط مراد لے کر غلط نحوی اور صرفی اصولوں کے خلاف جا کر غلط معنی نکالتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ماہ وہ من کے معنی میں ہے، اور من تبعیضیہ ہوتا ہے، یعنی بعض کو شامل ہو جاتا ہے۔ لہذا اس آیت مبارکہ میں جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، تو یہاں پر نبی، صدیق، شہید اور صلحاء کا ذکر ہے۔ تو چونکہ ماہ من کے معنی میں آ گیا، لہذا اس وجہ سے معنی یہ بنے گا کہ وہ نبیوں میں سے ہو گیا جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی۔ اب اس غلط معنی کو کر کے یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم نبوت کو کسبی ثابت کریں۔ نبوت کسبی کسے کہتے ہیں؟ جو ان مرزائیوں کے باطل نظریات کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبوت ایسی شے ہے جو محنت، مشقت کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے، عبادت اور ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے بندہ حاصل کر سکتا ہے، جبکہ تمام اہل سنت و جماعت کہ ائمہ کرام اور تمام عالم اسلام کے علماء و محدثین، فقہاء کرام اس بات پر متفق ہیں اور اس بات پر ان کا اجماع ہے کہ نبوت وہ صرف وہابی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی۔ اور اس پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے پاک کلام سے دلیل یہ لاتے ہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تبارک و تعالی چن لیتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول، یعنی پیغام پہنچانے والا۔ تو نبوت وہابی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے چن لیا جن لوگوں کو چننا تھا، فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اس میں بندے کے کسب کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور بندے کے کسب کا
کوئی حصہ شامل نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام وہ پیدائشی طور پر اور تخلیقی طور پر ہی نبی ہوتے ہیں۔ اب اس باطل تعویل سے جو قرآن پاک کی اس آیت کی وہ کرتے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ان سے ان کے 3 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد، مرزے کے لیے انہوں نے چور دروازہ کھولنے کی کوشش کی نبوت کا، الیاذ باللہ تعالی، اور دوسری ان کی خاص کوشش اس مقصد کی وجہ سے ہوتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر جو قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں اور ایک دیوار قائم ہو چکی ہے، اس دیوار کو گرایا جائے تاکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کے لیے اور خاص طور پہ اپنے مرزے کے لیے راستہ کھولا جائے۔ اسی طرح سے تیسرا ان کا مقصد، وہ ذلی یا بروزی یا عکسی اپنے باطل فلسفے کے مطابق وہ نبوت کی جو تعریف کرتے ہیں، وہ اس طرح کا کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ جس سے ان کے مرزے کو مان لیا جائے۔ اب یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ قادیانیوں کے 2 فرقے ہو گئے تھے 1914 میں، ایک لاہوری فرقہ اور ایک ربدے والا فرقہ۔ جو ربدے والے قادیان والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ الیاذ باللہ تعالی مرزے کو نبی مانتے ہیں اور نبوت کا جز یا حصہ وہ ملنا مانتے ہیں، اور اس کے لیے لفظ نبی، اسم نبی استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ جو لاہوری فرقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اسے مجدد مانتے ہیں، محدث مانتے ہیں، مہدی مانتے ہیں، لیکن نبی نہیں مانتے۔ یہ 2 فرقے جو بنے، اب ادھر والا ادھر والوں کو کافر کہتا ہے اور ادھر والا ادھر والوں کو کافر کہتا ہے۔ تو یہ مرزائی جو اہل اسلام کے فرقوں میں سے ادھر والے کی بات کو ادھر والے کے خلاف استعمال کرتے ہیں، تو ان مرزائیوں کو چاہیے کہ پہلے تم اپنی بات تو شام ملا لو آپس میں، اور تم تو ایک بات میں اکٹھے ہی نہیں ہو۔ تم ادھر والوں کو کافر کہہ رہے ہو، وہ ادھر والوں کو کافر کہہ رہے ہیں، اور وہ تم ساروں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ تم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے غلط معانی لیے، باطل تعویلات کی، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد تم نے مرزے جیسے ملعون کو ذلی یا بروزی طور پر نبی قرار دینے کی کوشش کی۔ لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اچھا لاہوری فرقہ تو نبی مانتا نہیں ہے، تو پھر وہ کافر کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے قرار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی مرزے کو سچا مانتے ہیں، مرزے کو اچھا مانتے ہیں۔ جس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا اس کے متعلق وہ یہ گمان رکھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مجدد تھا، وہ محدث تھا، بڑا سچا تھا، بڑا فلاں تھا، بڑا فلاں تھا۔ تو یاد رکھیں، جو کفر کرے اس کفر کرنے والے کو اگر کوئی صحیح کہہ دے تو یہ صحیح کہنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی ایک بندہ وہ کسی دوسرے کو گالی دے رہا ہے، اور تیسرا وہ گالی دینے والے اس دوسرے بندے کو کہتا ہے کہ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہو، تم زبردست، تم اپنی بات میں حق بجانے دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلا بندہ جس کو گالی دی جا رہی تھی اس نے تو دیکھنا ہے، اس نے کہنا ہے یہ تو گالیاں دینے والا تھا، لیکن یہ ساتھ جو ملعون کھڑا ہو گیا ہے، یہ ملعون تو میرا اور بھی بڑا دشمن ہے جو میرے دشمن کو صحیح کہہ رہا ہے۔ تو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا وہ مرزا دجال، وہ اتنا بےایمان تھا کہ اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات اور احادیث طیبات کو غلط معنی میں استعمال کیا، اور نتیجہ یہ کہ یہ سارے ماننے والے اس کے وہ بھی کافر ہو گئے، اور اس نے جو ختم نبوت کے بعد اپنا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس وجہ سے وہ پہلے خود کافر ہوا، بعد میں اس کے ماننے والے اور اس کو صحیح کہنے والے بھی سارے کے سارے کافر ہو گئے۔ اب ذرا چلتے ہیں واپس اس آیت مبارکہ کی طرف جس آیت کریمہ کو وہ بطور استدلال پیش کرتے ہیں اور غلط معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ میں کئی ائمہ کرام جو مفسرین کرام ہیں ان کی تفسیریں لے کر، جیسے کہ تفسیر کبیر کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی، یہاں پر فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
تمہارے ہی امام مفسر لکھ رہے ہیں کہ انبیاء کے رتبے میں جا پہنچیں گے. تو اب ذرا چلتے ہیں اس حدیث مبارک کی طرف جو حدیث مبارک اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کا سبب ہے. وہ کیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی پاک تھے جو حضور سے اس قدر محبت کرتے. ام المومنین سیدہ عائشہ پاک راوی ہیں اس روایت کی کہ انہوں نے ایک دن عرض کی حضور مجھے اس بات کی فکر ہے, میں تو اپنے گھر جاتا ہوں تو آپ کا خیال اپنے دل میں رکھتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ کب دوسری بار موقع ملے اور میں حضور کی زیارت کر سکوں, لیکن جب میں سوچتا ہوں کہ میں بھی مر جاؤں گا, آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے, تو موت کے بعد آپ تو اعلیٰ علیین میں ہوں گے, آپ تو انبیاء کے درجے میں ہوں گے اور ہم وہ سادہ مومنین ہوں گے, پتہ نہیں کس درجے میں ہوں گے, ادنا درجے میں ہوں گے, تو پھر آپ کی زیارت ہم کیسے کر پائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ آیت بینہ نازل فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ آیت بینہ اللہ تعالی نے نازل فرمائی, فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم, تو پس وہ ان کا ساتھی ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا, یعنی جن کو اونچا مقام اور رتبہ عطا فرما دیا. اب تفسیر کبیر یا علاوہ عظیم مفسرین کرام جن کی باتوں کو لے کر قادیانی اپنے لیے بطور دلیل لاتے ہیں, ان حضرات نے اس آیت مبارکہ کے تحت یہ الفاظ بعضوں نے بیان کر دیے کہ رتبہ اور مقام وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا خاص ہے, یہ رتبے اور مقام میں تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن ہاں یہ ضرور جنت کے ان درجات میں پہنچیں گے جہاں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت انہیں حاصل ہو جائے گی. اب اس لفظ رتبہ سے انہوں نے وہ باطل تعویلات کا آغاز کیا اور یہ کہنے لگے مرزائی قادیانی دجال کہ دیکھو تمہارے مفسرین کرام تو لکھ رہے ہیں کہ رتبے کے لحاظ سے انبیاء اونچے ہیں, لیکن ان حضرات صحابہ یا بعد والے اللہ رسول کے اطاعت گزار جو بندے ہیں وہ نبیوں کے درجے اور مقام تک جا پہنچیں گے, نبیوں کے رتبے تک جا والعیاذ باللہ پہنچیں گے, نبیوں کے مقام تک پہنچیں گے. اب اس بات سے انہوں نے یہ غلط تعویلات لے کر غلط معنی کرنا شروع کر دیا, حالانکہ ان مفسرین کرام نے بھی اسی طرح واضح طور پر لکھا ہے, جیسے ہم نے ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ کی عبارت کا حوالہ دیا کہ انہوں نے اپنے اسی کلام میں ہی دیکھیں ایک کلام کی ابتدا ہوتی ہے, ایک انتہا ہوتی ہے, ایک وسط ہوتا ہے, تو درمیان والا ٹکڑا مرزائی لے لیتے ہیں لیکن نہ ابتدا کی طرف جاتے ہیں نہ انتہا کی طرف جاتے ہیں. تو ابن العربی کے کلام سے ہم نے ثابت کیا کہ ابتدا اور انتہا وہ ان کے دعوے کی تردید کر رہی ہے کلام سے, کہ انہوں نے نبوت کی کوئی ایسی تقسیم نہیں کی کہ جس پر بطور نبی پکارا جا سکے کسی کو یا اس کا نام نبی وغیرہ رکھ دیا جائے اس معنی میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے نبی کا لفظ بولا جاتا ہے. اسی طرح سے ان مفسرین کرام نے بھی یہی تفسیر کی ہے اور بتایا ہے کہ انبیاء کا درجہ رتبہ اور مقام وہ تو بڑا ہے, لیکن جو ان کے ساتھ اطاعت گزار ہوں گے امتی, اللہ تعالی جل شانہ ان کو رفاقت عطا فرما دے گا, ساتھ عطا فرما دے گا. اب ذرا توجہ فرمائیں, انہوں نے ڈنڈی کیسے ماری, انہوں نے ماہ کا معنی وہ من کے ترجمے کے ساتھ کر لیا. یہ کہنے لگے کہ دیکھیں میاں ماہ کا معنی ہوتا ہے ساتھ, من کا معنی ہوتا ہے میں سے. اب جب سنی ترجمہ کریں گے تو وہ کیا کہیں گے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کے ساتھی ہوں گے, لیکن مرزائیوں نے کیا ترجمہ کیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں نبیوں میں سے, صدیقوں میں سے, شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے وہ لوگ ہو جائیں گے جو لوگ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. لہذا انہوں نے یہاں سے یہ باطل استدلال کرتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بندہ نبوت کے مقام کو پا سکتا ہے کسبی طور پر جب اللہ رسول کی اطاعت اتنا کرے کہ وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو پھر ان کو نبوت حاصل ہو جاتی ہے. یہ باطل استدلال کرنے کی کوشش کی مرزائیوں نے, حالانکہ اس پر لازم کیا آتا ہے, ذرا توجہ سے اب اس کی تردید سنیے گا. دو طرح سے ہم تردید کریں گے. پہلا
قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارک سے جیسے انہوں نے معنی نکالا ہے ویسے ہی اگر کسی اور آیت کی طرف جائیں تو پھر معنی کیا بن جائے گا ذرا یہ بھی سمجھ لیں. اور دوسرا طریقہ کیا ہوگا, ہم ان کے مرزا دجال ہی کی کتاب کے حوالے سے یہ ثابت کریں گے کہ مرزا دجال نے خود یہ تسلیم کیا تھا کہ نبوت وحبی ہوتی ہے, کسبی کوئی نبوت ہوتی نہیں ہے. اب ذرا چلتے ہیں ان کے اس طرز استدلال کی طرف. انہوں نے استدلال کیسے کیا جی, ماہ کا معنی من توحیدی کے معنی کے ساتھ انہوں نے ملا دیا اور انہوں نے کہا کہ ماہ من کے معنی میں آ گیا ہے, لہذا انبیاء میں سے ہو جائیں گے وہ جو اطاعت خدا رسول کریں, صدیقین میں سے ہو جائیں گے, شہداء میں سے ہو جائیں گے, صلحاء میں سے ہو جائیں گے, یہ والا معنی کیا. اب اسی طرح اگر کوئی قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیات بینات میں بھی یہی طریقہ اختیار کرے ان مرزائیوں والا تو معنی کیا بنے گا ذرا توجہ ہو. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب صدیق اکبر اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور میں موجود تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, یہ سورۃ التوبہ شریف کی آیت نمبر 40 ہے. فرمایا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صاحب لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب ان کے اصول کے مطابق اگر معنی کیا جائے ماہ کا من کے ساتھ تو ماہ نہ میں اگر ماہ کی جگہ پر من لگا دیا جائے تو پھر معنی کیا بن جائے گا, گویا کہ الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف یہ قادیانی پھر ایسا منسوب کریں گے کہ حضور فرما رہے تھے یار غار کو, کیا یار غار غم نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارا ہی حصہ ہے الیاذ باللہ, یا اللہ ہم میں سے ہی ہے الیاذ باللہ. یہ معنی تو باطل ہے. تو پتہ چلا مرزائیوں نے جو آیت انعام ہے یعنی انعام اللہ علیہم من النبیین والی آیت, اس آیت مبارکہ کا انہوں نے اسی طرح سے معنی بگاڑنے کی کوشش کی. اب دوسری ایک اور آیت مبارک سن لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے سورۃ البقرہ شریف میں ارشاد فرمایا, یہ آیت نمبر 153 ہے, فرمایا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اگر یہ معنی ان کے طریقے کے مطابق کیا جائے یعنی ماں کو من کے معنی میں لے لیں تو پھر معنی کیسے بن جائے گا. اب ماں کو ماں کے معنی میں لے کر کریں تو یہ معنی بنتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن اگر ماں کو من کے معنی میں لے لیں تو پھر کیا معنی بنے گا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں میں سے ہے الیاذ باللہ. وہ کیسی باطل تعویلات کرتے ہو اور کیسے باطل تراجم کرتے ہو بھائی مانو. اپنی اس من گھڑت لانتی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے تم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو مذاق بنا دیا اور ان کے معانی کو ہی اپنی خواہش کے مطابق ڈالنا شروع کر دیا. تمہاری بیان ہی وہی صفت ہے جو یہود نصارہ کی صفات تھی کہ انہوں نے اللہ کے کلام کے معانی کو تبدیل کر دیا, لفظ وہی رہے اور معنی بدل دیے, اور کئی تو ایسے بے ایمان تھے کہ جنہوں نے الفاظ ہی تبدیل کر دیے. تمہارا بھی وہی کام ہے کہ تم معنوں کو بدلتے ہو اور اگر تمہارا بس چلے تو تم الفاظ کو ہی بدل دیتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک ہم ہی اس ذکر کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ حفاظت کرنے والا قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی, لہذا تم الفاظ کو اس طرح تو نہیں بدل سکتے لیکن پھر یہ اپنی بے شرمیاں داخل کرتے ہو تاکہ تمہارا وہ والا معنی نکل جائے جو تم لینا چاہتے ہو. اب طرز استدلال کا دوسرا طریقہ کیا کہ ہم مرزا ہی کا حوالہ دے کر یہ بیان کرتے ہیں کہ مرزا بھی یہ کہتا تھا کہ نبوت وحبی ہوتی ہے کسبی نہیں ہوتی, لیکن یہ عقیدہ اس کا بھی تھا. کیا روحانی خزائن جلد نمبر 22 کا صفحہ نمبر 46 ہے اور اسی روحانی خزائن کا جلد نمبر 33 اور صفحہ نمبر 322 پر مرزا ایک بات لکھتا ہے, ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. لہذا جب مرزا نے خود کہہ دیا کہ نبوت وحبی ہوتی ہے, وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے, وہ بندوں کے اعمال کی وجہ سے ان کو حاصل نہیں ہوتی, تو پھر تمہارا بتھا تمہارے مرزا ہی کے چھتر سے مکالا بن گیا اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے انبیاء کی عصمت
وہ محفوظ رہی اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی محفوظ رہی، اس وجہ سے کہ مرزے کا تو اپنے ہی قول میں تضاد ہے، ایک طرف وہ وہابی کہتا ہے، دوسری طرف وہ قصبی کہتا ہے، تو مرزے کی بات اپنی بات کے ساتھ ہی ٹکرا گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے کلام مجید فرقان حمید کی ایک آیت دوسری آیت سے ہرگز ٹکراؤ نہیں کھاتی، بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بن جاتی ہے، جیسا کہ اسی آیت مبارکہ کی اگر اس وہابی اور قصبی والے الفاظ پر غور کریں تو آپ کو آیت میثاق کی طرف لے کر چلتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے عالم ارواح میں انبیاء کو نبی کے نام کے ساتھ موسوم فرمایا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عالم ارواح میں بھی وہ انبیاء تھے، قصبی طور پر ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں بنا، بلکہ یہ وہابی تھا، کیونکہ قسم تو دنیا کی زندگی میں ہو سکتا ہے، لیکن عالم ارواح میں جب ان کو نبی فرمایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نبوت وہابی ہے، قصبی نہیں، اللہ کی عطا سے ہے، لیکن بندے کے عمل کی وجہ سے حاصل ہوتی نہیں ہے۔ اب آخر میں ہم نتیجہ نکال دیتے ہیں تاکہ پورا مفہوم وہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ نبوت وہابی ہوتی ہے، لیکن مرزائیوں نے یہ ایک ڈرامہ رچایا قصبی کا کہہ کر اپنے مرزا دجال کے لیے راستہ کھولنے کا، اور مرزا دجال نے بھی اپنے لیے راستہ کھولنے کا ایک ڈھونگ رچایا، اور اس ڈھونگ رچانے میں امدادی بنا مولوی قاسم نانوتوی تعزیر الناس والا، جس نے نبوت کو 7 زمینوں اور 7 زمینوں پر نئے نبی اور ہر زمین کا نبی مثل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ باللہ تعالیٰ اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی اثر ابن عباس سے، جبکہ اس کی باطل تعویل اور باطل سند ہے جس کی وجہ سے وہ اثر ثابت نہیں ہوتا۔ یہ تھا وہ موقع فراہم کرنے والا، اور آگے اس نے خود ہی تشریعی اور غیر تشریعی والی اور اس نے ذلی اور بروزی والے کئی الفاظ گھڑے انہی کتابوں سے لے کر، جیسے تحذیر الناس والے نے ذلی اور اکسی نبی قرار دیا باقی انبیاء کو، تو اس بدبخت نے بھی یہی کہا کہ ہاں میں بھی پھر ذلی اور اکسی نبی والا یاد باللہ تعالی۔ لہذا اس وجہ سے انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات بینات سے غلط اور من گھڑت تعویل کرنے کی کوشش کی، جس سے ان کی مرضی کے موافق معنی ثابت ہو جائے، جبکہ تمام مفسرین کرام کا اس مذہب پر اجماع ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، اور اس معنی پر بھی اجماع ہے کہ نبوت وحبی ہوتی ہے، قصبی کوئی نبوت نہیں ہوتی، اس معنی پر بھی سب کا اجماع ہے۔ اور یہ آیت کریمہ جو سورۃ النساء شریف کی آیت نمبر 69 ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، انعام یافتہ لوگوں کے بیان والی آیت مبارکہ، یہ آیت مبارکہ کا معنی بھی مع کے ساتھ ہی ہوگا، اور اس پر دلیل کیا ہے؟ آخر میں اسی آیت کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اب رفیق کسے کہتے ہیں؟ ساتھی اور مصاحب کو۔ رفیق کا لفظ وہ ساتھی اور یار کے لیے آتا ہے، ساتھی اور ہم سفر کے لیے آتا ہے، لہذا اس وجہ سے رفاقت مصاحبت وہ صحابہ کرام کو ثابت تھی، لیکن ان میں سے مجھے بتاؤ اگر یہ نبوت قصبی ہوتی تو کیا قسم کسی نے صدیق اکبر سے بڑھ کر کیا تھا، فاروق اعظم سے بڑھ کر کیا تھا، عثمان غنی سے بڑھ کر کیا تھا، مولا علی سے بڑھ کر کیا تھا؟ ان حضرات صحابہ و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان سے بڑھ کر کسی نے قسم نہیں کیا، عملی طور پر جہد اور زہد و ورع کے ساتھ کسی نے اتنا عمل نہیں کمایا جتنا ان حضرات نے کمایا۔ تو ان سے بڑھ کر جب عمل میں کوئی نہیں آ سکتا تو پھر ایمان سے بتائیے کہ کیسے ممکن ہے کہ مرزا دجال پھر 1300 سال بعد آ کے دعویٰ کر دے اپنا جھوٹا، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وہ اس طرح کی باطل تعویلات لے کر آ جائیں۔ حالانکہ اگر قصبی نبوت ہوتی تو پھر تو حق یہ بنتا تھا کہ صدیق اکبر بھی دعویٰ کرتے، فاروق اعظم بھی دعویٰ کرتے، عثمان غنی، مولا علی سبھی لوگ دعویٰ کرتے۔ اگر انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تو نتیجہ یہی ہے نبوت وحبی ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جن کو پسند کیا ان کو نبوت عطا فرمائی، اور اس نبوت کا اختتام اور خاتم ہونا، حضور کا مہر لگانے والا ہونا نبوت پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ شان بخش کے پروردگار جل شانہ نے تمام نبوتوں کو جو سابقہ تھی منسوخ کر دیا،
اور تمام نبوتوں کا آئندہ کے لیے دروازہ بند کر دیا. یہی وجہ ہے کہ تا قیام قیامت شریعت وہ صرف سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چلنے والی ہے. اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سلسلہ وار ان کے باطل دلائل کی تردید کے لیے کلام کرتے رہیں گے، اور ان کے دلائل باطلہ کی تردید کے لیے آپ ہماری بات سے جڑے رہیے. انشاءاللہ تعالیٰ نفع بخش باتیں آپ کو حاصل ہوں گی.